یہ نظارہ ایک پاپ اپ ریسٹورانٹ کی طرح ہے۔ یہ پانی سے بھری زمین ایک بہت طویل سفر طے کر کے آنے والے پرندوں کو خوراک کی فراہمی کے لیے درست وقت اور جگہ پر عارضی طور پر بنائی گئی ہے۔ ریاست کیلیفورنیا میں سینٹرل ویلی کا علاقہ انسانوں کے لیے خوراک کی پیداوار کا بڑا ذریعہ ہے، لیکن ہجرت کرنے والے پرندوں کے لیے جو ہزاروں سالوں سے سفر کر کے اس وادی میں آ رہے ہیں، اب خوراک تلاش کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ 200 سال پہلے اگر آپ ایک پرندہ ہوتے اور اس زمین کے اوپر پرواز کر رہے ہوتے تو آپ کو پانی میں ڈوبی زمین اور گھاس کی پچی کاری کا منظر ملتا، جو پرندوں کو وافر مقدار میں کیڑے مکوڑے اور دیگر خوراک فراہم کرتا تھا۔ اس کے بعد سے یہ منظر ایک ایسے پیچ ورک میں بدل گیا ہے جس میں آپ کو تقریباً ایک سرے سے دوسرے سرے تک صرف زراعت ہی نظر آتی ہے۔ 11,000 کلومیٹر پر پھیلے ہوئے علاقے پر اپنی پرواز کے دوران نقل مکانی کرنے والے پرندوں کی آبادی اس وقت کم ہو جاتی ہے جب انہیں خوراک یا بسیرا کرنے کے لیے قدرتی ماحول دستیاب نہیں ہوتا۔ پچھلے 50 سالوں میں ہم نے شمالی امریکہ میں تقریباً 40% ساحلی پرندوں کو کھو دیا ہے۔ چاول کا یہ کھیت سال کے اس موسم میں عام طور پر خشک پڑا ہوتا ہے۔ پرندوں اور قدرتی ماحول کے تحفظ کا ایک متنوع پروگرام جس کا آغاز دی نیچر کنزرونسی نے دوسرے اداروں کے ساتھ مل کر کیا ہے، پرندوں کے بسیرے اور خوراک فراہم کرنے کے لیے کسانوں کو چند ہفتوں کے لیے کھیتوں کو پانی سے بھر دینے کے لیے رقوم مہیا کر رہا ہے۔ ہمیں اس میدان میں مغربی سینڈ پائپرز کا ایک جھنڈ مل گیا ہے جو شاید پاناما جیسے دور دراز علاقوں سے آئے ہیں اور وہ شمالی آرکٹک کی طرف جا رہے ہیں۔ خشک سالی کے شکار اس خطے میں پانی ایک قیمتی وسیلہ ہے اور اسے سختی سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اس بات کا تعین کرنا کہ کب اور کہاں کھیتوں میں پانی بھرنا ہے پروگرام کی کامیابی کے لیے اہم ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ای برڈ کا کام شروع ہوتا ہے۔ یہ ایک مفت ایپ ہے جسے پرندوں کو ان کے قدرتی ماحول میں دیکھنے کے شوقین افراد ان مناظر کو ریکارڈ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ٹیم کے اراکین ای برڈ ماڈلز میں سیٹلائٹ ڈیٹا کو شامل کرتے ہوئے یہ پیشن گوئی کر سکتے ہیں کہ پانی قدرتی طور پر کہاں مل سکتا ہے، اور درمیان میں خلا کی نشاندہی کر کے یہ تعین کر سکتے ہیں کہ کون سے کھیتوں میں پانی بھرنے کی ضرورت ہے۔ مونٹانا فارمز نے پروگرام کے لیے اپنے 162 ہیکٹر میں سے کچھ رقبے پر پانی چھوڑ دیا ہے۔ چاول کی کاشت اور قدرتی ماحول کا تحفظ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ میں 21 سال سے زیادہ عرصے سے اس فارم پر ہوں اور سفید چہرے والا آئبس ایک ایسا پرندہ ہے جو 21 سال پہلے اکا دکا دکھائی دیتے تھے۔ اب مجھے اس فارم پر ہزاروں کی تعداد میں ان کے جھنڈ نظر آتے ہیں۔ اس منصوبے کی کامیابی نے ریاست میں چاول کی صنعت سے وابستہ برادری کو کسانوں کے ساتھ مل کر خود اپنا پروگرام شروع کرنے کی جانب مائل کیا ہے۔ وہ مغرب میں سب سے زیادہ زمینوں کے مالک ہیں۔ پرندوں کی حفاظت اور قدرتی ماحول میں ان کی پناہ گاہ بنانے کے لیے آپ کو نجی طور پر زمین رکھنے والوں کے ساتھ شراکت داروں کی ضرورت ہے۔ میٹ ڈبل کے ساتھ عبدالعزیز خان، وائس آف امریکہ۔